آخر کار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رملہ سے ہو کر 6 جون سن 1099 کو القدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں مستعلی کا نائب افتخار الدولہ انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے 3 لاکھ صلیبیوں میں سے صرف 50,000 افراد رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اتحاد و اتفاق سے کام لیتے تو اس لشکر کو شکست دینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر افسوس کہ القدس کے محصورین کے لیے شام سے لے کر بغداد تک کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی، اور تاریخ کا وہ دردناک ترین دن آ کر رہا جب صلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں تہ تیغ کیے گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نیز وہ کہتا ہے، جب عیسائی مسجد عمر پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں میں گڈ مڈ ہو گئے۔ اس ہیبت ناک ہنگامے میں گریہ وزاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا تعقب کر کے لاشوں کے ڈھیروں کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ ڈی اگلیس کا چشمدید بیان ہے کہ مسجد کے اندر اور صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے کہ ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی کئی افراد کو لٹکا رہے تھے۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہہ رہے تھے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ سقوط القدس 23 شعبان 15 جولائی سن 1099 کو ہوا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے تمام باقی ماندہ مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید 1 ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشمدید شاہد البرٹ ڈی ایکس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ رہے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ شعراء نے اشک انگیز مرثیے کہے۔ دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور تمام حاضرین دربار زار و قطار روئے۔ اس حادثے نے مسلم حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت بغداد نے سلطان برکیارق اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران باہمی مناقشوں میں الجھے رہے اور اس قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے ہی میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔
بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الرحا، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ جنوری 1119 میں انہوں نے حلب کے قریب عزاز پر بھی قبضہ کر لیا، اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیا اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ حسن بن صباح نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی، جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹیوں پر تھا۔ حسن بن صباح نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی تھی، جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کارندوں کے طور پر دنیا اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے، اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیافت کی سعادت لکھ دی گئی تھی۔